ظہور الصحافہ و تأثیرها علی اسلوب الکتابہ، صحافت کا وجود اور انداز تحریر، اسلوب بیان پر اس کے اثرات۔ نیپولین کے حملے کے بعد جو اخبارات نکلے یا پریس وجود میں آیا تھا، اسی کتابیں تباہ ہو کر عام ہوئی، تو اسلوب کو بدلنے میں اس کا کیا کردار ہے؟ اس سے پہلے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ابتدائی زمانے میں، یعنی عہد جدید کے آغاز میں، دو ادبی نظریے تھے یا دو اسلوب تھے۔ ایک تھا عربی نظریہ یا رجحان، اور دوسرا مغربی ادبی نظریہ اور رجحان۔ جو عربی ادبی رجحان یا نظریہ تھا، اس کا ترجمان جامع ازہر اور اس کے فارغین یہ لوگ تھے، اور یہ بات شروع میں آ چکی ہے، خود میں نے اشارہ کیا تھا، اور ڈاکٹر شوقی ضیف وغیرہ نے تفصیل سے لکھا بھی کہ جو انحطاط آنا تھا اس عہد میں، کہ ازہر بھی سوال تخلف کا شکار تھا۔ انہوں نے نشاندہی بھی کی، خاص طور پر ترک عثمانیوں کے عہد میں، جو ان کی توجہ دین و تعلیم پر نہیں تھی، اس وجہ سے ازہر بھی جمود و تعطل کا شکار تھا۔ حالانکہ اسی ازہر نے ایک زمانے میں اسلامی اور دینی سرمایہ کی حفاظت میں بڑا کردار بھی ادا کیا ہے، اور بڑی اہم کتابیں بھی سامنے آئی ہیں۔ بلکہ جب آپ تاریخ ادب کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے، لیکن جو اہم کتابیں ہیں، یہ کتاب صبح العاشا جو القشندی کی ہے، بہت اہم کتاب ہے، کئی جلدوں میں، اور زبان و ادب اور تاریخ کے طالب علم کے لیے اس کا پڑھنا ضروری کہا جاتا ہے۔ ایسی نوائری کی کتاب ہے نہایت العرب، اور خود قوامیس لغات میں ابن منظور کی جو ہے لسان العرب، یہ سب یہی کے فارغین ازہری کے لوگوں کا یہ کام ہے، اور بھی بہت سے تحقیق کا طویل کام ہے۔ لیکن عثمانیوں کے عہد میں کوئی کام نہیں، بلکہ جو کام ہوا تھا وہ مملوکی عہد میں ہوا تھا۔ پھر جب نیپولین نے مصر پر حملہ کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اپنے ساتھ بہت سے وہ نئے ذرائع، وسائل کتابت ہے، وسائل صحافت، یہ لے کر آئے تھے، بعض اخبارات بھی نکالے تھے۔ اس سے دیکھ کر ان کے اندر بیداری رجحان پیدا ہوا تھا، ورنہ زبان و ادب میں یہاں بھی وہی انداز تھا، تقلید کا، نقالی، محاکات قاضی فاضل ابن العمید کی۔ لیکن دھیرے دھیرے، اور خاص طور پر جب جمال الدین افغانی گئے تھے اور مفتی محمد عبدو کا ان سے تعلق ہوا تھا، تو پھر تبدیلی آئی، تو پھر بہت سے اور وہ ایک سلسلہ چل پڑا تھا کہ مصر کے لوگ باہر پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، تو جا کر وہاں مغرب میں ترقی اور نئے اصناف ادبیہ دیکھے، اس سے متاثر ہوئے، اس کو بھی لے کر آئے، اور بعض لوگوں نے جو مغربی لٹریچر تھا، ادب، اس کو عربی زبان میں منتقل کرنے کا کام کیا۔ خاص طور پر ڈیکارٹ کا جو نظریہ تشکیک ہے کہ ہر چیز میں شک کی نگاہ سے دیکھنا، یہ نظریہ مفید بھی ہے اور مضر بھی ہے۔ علم کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ جب انسان کوئی علمی کام کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو اسے شک ہوتا ہے کہ ابھی ہم کمال کو پہنچے یا نہیں پہنچے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا تو فائدہ ہے کہ وہ مزید تحقیق کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایمانیات
اور غیبیات کے باب میں یہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے ہمارے جو ایمان کے اساسیات ہیں وہ مسلم طے شدہ ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنا ہے، کیسا ہے، کیوں ہے، کیسا، اس سے بحث کرنی نہیں ہے۔ اور اب آدمی بحث کرتا ہے جا کر پھر دہریہ اور نیچرس کیا کیا بنتا ہے۔ تو جو ڈیکارٹ کے نظریات و فلسفے تھے ان کا بھی ترجمہ ہوا۔ خود ایک یونانی جو شاعر ہے ہومر اور رومی شاعر ورجیل، ان کے جو شاہکار تھے ان کے ترجمے ہوئے۔ تو اس سے دھیرے دھیرے مصریوں میں ایک بیداری کی لہر آئی تھی۔ پھر محمد علی پاشا وغیرہ ہیں، پھر ان کے دور میں جو اسکول اور کالجز قائم ہوئے، الگ الگ ادارے، یعنی دینی تعلیم کے بھی، عصری تعلیم کے بھی، اور عسکری اور فوجی تعلیم کے لیے بھی۔ پھر خاص طور پر جو بعض ترجمے ہوئے تھے، مولیئر ہے اور کارنل ہے، شیکسپیئر ہے، نجیب حداد وغیرہ نے، اور جو مصر سے ہجرت کر گئے تھے جن کو ادب مہاجری کہتے ہیں، تو وہ لوگ یورپ گئے تھے، تو ان لوگوں نے یورپین شعراء ادبا ان کی تخلیقات دیکھی، ان کی لٹریچر کو دیکھا، ان سب کو عربی زبان میں منتقل کیا۔ خود ہومر کا جو مشہور الیاذہ ہے، اس کا سلیم بستانی نے ترجمہ کیا۔ پھر مغرب میں جو ناول تھے، قصے اور کہانیاں، ان کا ترجمہ ہوا۔ تو اس کے بعد پھر ایک نیا جو مغربی ادبی رجحان تھا، نظریہ، وہ مصریوں میں پروان چڑھا۔ پھر ایسی ایک مدرسۃ المعلمین اور ایک تھا مدرسۃ الالسنہ، یہ قائم ہوئے۔ اس سے بھی لوگوں نے عربی کے ساتھ ساتھ دیگر زبانیں وغیرہ سیکھی۔ تو دو نظریات آ گئے تھے، ایک خالص عربی جو تقلید والا تھا اس وقت، اور ایک نیا مغرب کا ادبی رجحان جو فرانس کے نیپولین کے حملے کے بعد یہ سامنے آیا تھا۔ اور مصر جو وفود گئے تھے باہر پڑھنے کے لیے، پڑھ کر آنے والوں نے رجحان کو اس کو اور ترقی دی۔ اس رجحان کو عام کرنے میں، نئے انداز کو، نئے اسلوب کو، اس میں پریس، صحافت یعنی اخبارات، رسائل اور مجلات کا بڑا کردار اور رول ہے۔ اس لیے کہ جب نیپولین واپس گیا تو اپنا چھاپا خانہ بھی لے گیا، تو مصریوں نے خود اپنے چھاپے نامے شروع کیے۔ ایک مطبع بولاق کے نام سے پہلا پریس قائم کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مطبع جو بولاق ہے، جو 1821 میں قائم ہوا تھا، پھر اس سے کتابیں نکلنا شروع ہوئیں، جس میں عربی اور ترکی کتابوں کی نشر و اشاعت اس پریس کے ذریعے سے ہو رہی تھی۔ پھر اسی پریس سے ایک عربی اخبار بھی نکلا تھا، الوقائع المصریہ۔ تو شروع میں کہا تھا کہ یہ جو نکلا تھا 1884 میں، یہ پہلا گویا کہ عربی اخبار تھا۔ اس سے لوگوں کو لکھنے کا، بات کہنے کا موقع ملا۔ اور اخبار کو آپ جانتے ہیں کسی ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہوتا، وہ سماج کے تمام طبقوں کے لیے، اس لیے اس میں متنوع مواد اور میٹر شائع کیا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے طبقے کے لیے بھی، اس سے کم طبقے کے لیے بھی، عام لوگوں کے لیے بھی۔ کھیل کود کی چیزیں ہیں، تجارت کی چیزیں ہیں، سیاسی مسائل ہیں، اخبارات ہیں، مضامین ہیں، طرح طرح کے میٹر اس میں شائع کیا جاتا ہے۔ تو اب جو یہ پریس کے قائم ہونے سے جو قدیم کتابیں نہیں چھپ پا رہی تھی، وہ سیدھا ہو گئی تھی۔ خاص طور سے عبداللہ ابن مقفع وغیرہ کی کتابیں، یا عہد عباسی کے جو ادبا تھے جن کا اسلوب اصالت پر مبنی تھا، وہ جب کتابیں دوبارہ ایڈٹ ہوئی، شائع ہوئی، تو لوگوں کے سامنے ایک وہ انداز بھی آیا۔ دوسری طرف
مغربی لٹریچر جو عربی میں منتقل ہو رہا تھا وہ منتقل ہوا، اس سے لوگ واقف ہوئے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے لانے میں، نئے رجحان کو ترقی دینے میں سب سے بڑا جو ذریعہ تھا وہ پریس یا صحافت. اس میں تمام چیزیں ہیں، یعنی مطبع بھی، اخبارات بھی اور رسائل وغیرہ بھی. اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا کہ صحافت کا منظر عام پر آنا اور تحریر و انشاء کے اسلوب پر اس کے اثرات. وَنَشَأَتْ فِي بِلَادِ الْعَرَبِيَّةِ الْكِتَابَةُ الصُّحْفِيَّةُ بِتَأْثِيرِ الاتصال بالغرب. عرب ممالک میں اخباری انشاء پردازی، اخباری تحریر و کتابت یہ مغرب سے اتصال کے نتیجے میں پیدا ہوئی. اس لیے اس سے پہلے عرب واقف نہیں تھے اخباروں سے. ابن نپولین آیا تھا، پھر لوگ باہر گئے تھے، وہ واپس آئے. وَكَانَ لَهَا أَعْظَمُ تَأْثِيرٍ فِي تَخْلِيصِ اللغة العربية من أصلها القديم. لها الصحافہ، اس صحافت کا بڑا اثر تھا عربی زبان پر، اس کی پرانی پابندیوں سے نجات دلانے میں اور ان نقصانات سے بچانے میں. التي ورثتها، جو نقصانات یا خرابیاں کمزوری زوال کی آخر صدیوں سے چلی آ رہی تھی. کوئی ترک عثمانی ہے، مملوکوں کا آخری عہد ہے. فقد خاض بها الكتاب فی موضوعات شتى، اس کے ذریعے سے، صحافت کے ذریعے سے اہل قلم مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا، داخل ہوئے، یعنی اس پر لکھا. وَصَلُصَ بِذَلِكَ أُسْلُوبُهُ، اس کے ذریعے سے ان کے اسلوب میں سلاست اور روانی پیدا ہوگی. وَأَلْجَأَتْ حَاجَةُ الْعَصْرِ وَمُقْتَضَيَاتُهُ الصُّحْفِيِّينَ، پھر زمانے کی ضرورت و مقتضیات اور زمانے کے نئے تقاضوں نے الصحفیین، اخبار نویسوں کو مجبور کیا اتباع اسلوب جدی سہل مرسل، کہ وہ ایک سنجیدہ، عام فہم، سہل و سرل انداز اختیار کریں، جیسا کہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں اختیار کیا تھا، تاکہ نئے لوگ نئے ماحول کے لوگ اس کو سمجھ سکیں. لِأَنَّهُ أَكْثَرُ جَدَارَةً وَقُوَّةً لِخِدْمَةِ الْغَرَضِ وَأَدَاءِ الْمَطْلُوبِ. لِأَنَّ اسلوب خلدون، اس لیے کہ یہ ابن خلدون والا انداز یہ زیادہ صلاحیت رکھتا ہے اور طاقتور تھا مقصد کی خدمت کے لیے، اور جو ہمارا مطلوب تھا ترقی حاصل کرنا، آگے بڑھنا، اس مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے. اور ابن خلدون کا جو اسلوب تھا، اس کی جو نمایاں خوبیاں اور خصوصیات تھی، ان میں سب سے نمایاں خوبی کیا تھی؟ السلاست، روانی اور سلاست اور وضاحت، صاف کوئی تاکید نہیں، غموض نہیں، کہ آسانی سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ سمجھ میں آ جائے. حالانکہ یہاں انہوں نے اختصار سے دیا، چونکہ یہاں بحث کرنی ہے تبدیلی اسلوب سے. باقی جو حالات تھے، پریس کیسے قائم ہوا، اخبارات کیسے نکلے، کب نکلے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. اس لیے کہ پہلا پریس جو قائم ہوا تھا 1821 میں، اور اس کے بعد عربی میں کہتے ہیں جو پہلی کتاب طبع ہوئی تھی 1514 میں آستانہ میں، جو ترک عثمانیوں کا دارالسلطنت تھا. 1728 میں ایک پریس الجوائب کے نام سے قائم ہوا. پھر لبنان میں
اس کے بعد مصر میں 1848 میں، پھر ایک تھا الجہا المطبع الاہلیہ، عوامی پرائیویٹ پریس، یہ قائم ہوا تھا۔ پھر جو اخبار نکلا الوقائع المصریہ 1828 میں، اس کو محمد علی پاشا اور رفاع بک تحتاوی نے شروع کیا تھا۔ اسی طریقے سے جو اکیڈمیاں تھی مجامع لغویہ، جیسے مصری تھی المجمع العلمی المصری، یہ 1798 میں قائم ہوئی تھی، اور پھر 1815 میں وہ اسکول قائم ہوا تھا مدرسہ حربیہ، یہ فوجیوں کی تیاری کے لیے۔ پھر 26 میں ایک میڈیکل کالج قائم کیا گیا۔ پھر 1836 میں لینگویج لسانیات کا کالج قائم کیا۔ تو یہ نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی تھی، اور جو مسائل تھے ان کو حل کرنے میں ان اداروں سے نئے الفاظ، نئی تعبیرات، نئی اصطلاحیں، جو نئے تقاضے آ رہے تھے، نئے وسائل آ رہے تھے، اس سے گویا کہ ان چیزوں سے اس میں سہولت مل رہی تھی۔ تو پہلی کھیپ جو تیار ہوئی، یعنی پہلے ادیب جنہوں نے قدیم جو نقالی و تقلید والا انداز تھا اس کو چھوڑ کر تبدیلی کی طرف آئے، وہ گویا کہ مفتی محمد عبدو، اور پہلے اشارہ کیا چکا ہے ان کے اندر یہ تبدیلی جمال الدین افغانی سے جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد، اور ان دونوں نے ایک پرچہ جاری کیا تھا العروۃ الوثقی، حالانکہ یہ زیادہ نہیں چل سکا تھا، جو حکومت کی طرف سے پابندی لگ گئی، جس لیے کہ اس میں انقلابی مضامین نکلتے تھے، اس لیے یہاں پر مفتی محمد عبدو کا ذکر کیا جائے گا۔ تو لقد كان الشيخ محمد عبدو في اول زمانه متاثرا بالمنهج الازهری، تو مفتی محمد عبدو ابتدائی زمانے میں یہ ازہری انداز اور نہج سے متاثر تھے، اس طریقے سے ازہر کے دوسرے شیوخ، وہاں کے اساتذہ اور علماء تھے، یا جو قدیم مدرسے کے لوگ تھے، یعنی جو کتابی اور ادبی انداز تھا، جو مسجع اور مقفع تھا، جو قاضی و فاضل کے انداز پر تھا، وہی گویا کہ ازہر میں رائج تھا۔ تو ابتدا میں انہوں نے بھی اسی کو اختیار کیا تھا، وَلَكِنَّهُ بَعْدَ تَأَثُّرِهِ بِشَخْصِيَّةِ جمال الدین تغیر، لیکن جمال الدین کی شخصیت سے متاثر ہونے کے بعد تغیر اسلوب، ان کا انداز تحریر بدل گیا، فَأَصْبَحَ أُسْلُوبُ مُعْتَدِلًا واقعيًا، اس تبدیلی سے ان کا اسلوب حقیقت پسندی پر مبنی اور معتدل ہو گیا، کہ جو واقعی حقیقی مسائل ہیں، واقعات ہیں، ان کو بھی پیش کیا جائے، صرف تخیل آرائی یا خیال آرائی محض نہ ہو، جس سے اور مقامات کے طرز کے لوگ چلتے رہے۔ اب اسی کا ایک نمونہ دے رہے ہیں کہ ان کے جو اسلوب میں تبدیلی آئی تو پھر وہ انداز کیسا انہوں نے اختیار کیا۔ اصل میں اس کی وجہ بھی ہے، جسے میں نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ اخبارات یہ عوام کو مخاطب کرتے ہیں، اور عوام کے طبقات مختلف ہیں، تو سب تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو عام فہم رکھا جائے، اور ان کا جو مزاج ہے، ان کی جو طبیعت ہے، کس چیز کو پسند کرتے ہیں، اس کا خیال رکھا جائے۔ اگر آپ نے اس کا خیال نہیں رکھا تو پھر آپ کا اخبار چل نہیں سکتا۔ خود ہم لوگ دیکھیں جو خالص علمی پرچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ مقبولیت نہیں ملتی، جو ادبی ہیں ذرا سے اس میں مختلف میٹیریل اور مسالہ ہوتا ہے، تو پھر ہر طبیعت کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو خریدتے بھی ہیں۔ تو مفتی محمد عبدو کا اس یہاں پر ایک اقتباس دے رہا ہے، ان الامہ التي ليس بشؤونها حل ولا عقد
کہ وہ قوم، وہ ملت التی لیس بشونیہ حل ولا عقد، جس کے معاملات میں اور مسائل میں کوئی مشورہ نہ ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو. انہوں نے ملوکیت کی طرف اشارہ کیا. ملک فاروق وغیرہ کا جو عہد تھا پھر برطانیہ قابض ہو گیا. ولا تستشار بمصالحها، اور اس کے جو مفادات ہیں، اس قوم کی جو مصلحتیں ہیں، ان میں اس سے مشورہ نہ کیا جائے بلکہ باہر سے تھوپ دیا جائے. ولا اثر لارادتها بمنافعها العمومیہ، اور جو عمومی مفادات ہیں، فوائد ہیں، ان میں اس کے عزم ارادے کا کوئی اثر نہ ہو کہ خود نہ کچھ طے کر سکتی ہے نہ کر سکتی ہے، بالکل مفلوج ہے. وَإِنَّمَا هِيَ خَاضِعَةٌ لِحَاكِمٍ وَاحِدٍ، بلکہ یہ ایک حاکم کے تابع ہو جاتی ہے کہ وہ جدھر چاہتا ہے آتا ہے. ارادتہ قانون، کہ جس حاکم کی منشا یا اس کا ارادہ قانون ہوتا ہے اور اس کی منشا اس کا نظام. جب بادشاہت ہوتی ہے تو وہاں کوئی نظام قانون ہے، جب بادشاہ جو چاہ لے، جو اس کی منشا و مرضی ہو جائے وہ نافذ ہوتا ہے. دوسرا کیا چاہتا ہے نہیں چاہتا اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. کہ یحکم ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، ویفعل ما یرید، اور جیسا چاہتا ہے کرتا ہے. اگر کوئی قوم ایسی ہے جو بالکل معطل ہے، بیکار ہے، بے بس، مجبور، کوئی اختیار نہیں اس کا، تو فَتِلْكَ أُمَّةٌ لَا تَثْبُتُ عَلَى حَالٍ وَاحِدٍ، تو یہ ایسی قوم ہے جو کبھی ایک حالت میں نہیں رہ سکتی. اس لیے بادشاہ بدلتا ہے اور اس کی خواہشات بدلتی ہے، کبھی یہ ہوگا کبھی وہ ہوگا. وَلَا يَنْضَبِطُ لَهَا سَيْرٌ، اور نہ اس کی کوئی رفتار منضبط ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ وہ انداز نہیں جو مقامات وغیرہ کا کہ جملے چھوٹے چھوٹے ہوں اور کوئی تاکید نہ ہو. یہ انداز تو ابن خلدون کا ہے. فَتَعْتَبِرُهَا السَّعَادَةَ وَالشَّقَّةَ، اعتبار میں لاحق ہونا، طرح. تو ایسی قوم پر کبھی نیک بختی کے حالات آتے ہیں، کبھی محرومی کے. اگر بادشاہ اچھا ہو گیا تو خوشحالی آئے گی، ڈکٹیٹر اور ظالم آ گیا تو پھر تو سختی آئے گی. وَيَتَدَاوَلُهَا الْعِلْمُ وَالْجَهْلُ، اور اس قوم پر علم و جہالت یہ حالات آتے رہتے. بادشاہ پڑھا لکھا ہے، ذمہ دار آ گیا تو علم کو فروغ دیتا ہے، کوئی احمق اور جاہل آ گیا تو جاہلیت کو فروغ دیتا ہے. وَيَتَبَادَلُ عَلَيْهِ الْغِنَى وَالْفَقْرُ، اور اس پر کبھی دولت مندی و خوشحالی کے حالات آتے ہیں، کبھی فقر و فاقے کے. یہ سب تابع کس کے؟ جو حاکم وقت ہے. وَيَتَنَاوَبُهَا الْعِزُّ وَالذُّلُّ، اور کبھی اسے عزت ملتی ہے اور کبھی ذلت. یہ کبھی چاہتا ہے تو اچھے کام کرتا ہے، نیک نامی ہوتی ہے، کبھی پوری قوم کو ڈبو دیتا ہے. وَكُلُّ مَا يَعْرِضُ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا، چنانچہ یہ تمام حالات اچھے یا برے جو اس قوم پر طاری ہوتے ہیں، اس کو لاحق ہوتے ہیں، علیہ کی بھی لوٹے گی الامہ، اور خیریہ اور شریہ میں حق کبھی لوٹے گی احوال کی طرف. وَهُوَ تَابِعٌ لِحَالِ الْحَاكِمِ، یہ تمام حالات تابع کس کے؟ حاکم وقت کی حالت کے. جیسے اس کے حالات ہوں گے بدلتے ہیں، ویسی تبدیلی قوم میں آئے گی. فَإِنْ كَانَ حَاكِمُهَا عَالِمًا حَاسِمًا أَصِيلَ الرَّأْيِ عَلِيَّ الْهِمَّةِ رَفِيعَ الْمَقْصَدِ قَدِيمَ الطَّبْعِ سَاسَ الْأُمَّةَ بِسِيَاسَةِ الْعَدْلِ. اب اگر اس قوم کا حاکم، حکمراں پڑھا لکھا ہے، حازمن دراندیش، اصیل الرائے صاحب رائے، خود اپنی رائے رکھتا ہے، دوسرے کا محتاج نہیں، علی الہمہ
اور اس کی ہمت اور حوصلہ بلند ہے، رفیع المقصد، مقاصد اس کے عظیم، قدیم الطبع، اور اپنی طبعی و فطرت پر ہے، کس چیز کی آمیزش نہیں۔ تو اگر ایسا حاکم ہے، پڑھا لکھا ہے، صاحب رائے ہے، اولو العزم ہے، تو کیا کرتا ہے؟ ساسل امہ، تو قوم پر حکمرانی کرتا ہے عادلانہ سیاست کے ساتھ، یعنی انصاف سے کام لیتا ہے، ذاتی نہیں کرتا۔ وَرَفَعَ فِيهَا مَنَارَ الْعِلْمِ، اور قوم میں علم کے منارے بلند کرتا ہے، یعنی علم کو فروغ دیتا ہے۔ وَمَحَّدَ لَهَا طَرِيقَ الْيَسَارِ وَالثَّرْوَةِ، اور قوم کے لیے خوشحالی اور دولت کے راستے ہموار کرتا ہے، وسائل لاتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے کہ لوگ خوشحال رہیں۔ وَفَتَحَ لَهَا أَبْوَابًا لِلتَّفَنُّنِ فِي الصَّنَاعِ، اور وہ قوم کے لیے صنعت و حرفت میں تنوع اور تفنن کے دروازے کھول دیتا ہے کہ لوگ ترقی کریں، نئے نئے فنون ایجاد کریں، نئے نئے پیشے ایجاد کریں۔ والحسق فی جمیع لوازم الحیات، اور زندگی کے مختلف ضروریات اور شعبوں میں مہارت کا ثبوت دیں۔ وبعث فی افراد المحکومین، اور محکوم یعنی رعایا میں عزت و شرف اور نفد و خودداری کی روح پھونک دیتا ہے، ان کو ذلیل نہیں کرتا۔ تو اس میں پیغام دیا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا حاکم کیسا ہو۔ ہم اگر عزت اور شرف کی زندگی چاہتے ہیں تو ہمارے حاکم ایسا پڑھا لکھا ساویرا کٹ پتلی ہوگا، جس سے برطانیہ کے عہد میں تھا کہ وہاں کا وائسرائے رہتا تھا، جو ملک فاروق تھے بالکل ویسی تھے، صرف اپنا کام کر رہے تھے، قوم پوری محکوم بنی ہوئی تھی۔ ایک پیغام بھی ہے، وہ ہے کہ انقلاب کی دعوت بھی ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ ان کا مضمون الامۃ المصطفی میں شائع ہوا تھا۔ تو یہ گویا کہ ایک فائدہ ہو رہا تھا کہ جو اخبارات نکلے تو اس سے اسلوب کو آسان، سلیس اور روا بنانے میں مدد ملی۔ حالانکہ بہت سے اخبارات نکلے، وقائع مصریہ تو ہے ہی ہے۔ تو علی مبارک کے دور میں ایک پرچہ نکلا تھا نظارۃ المعارف، ایسے اخبار تھا، ایک روضۃ المدارس، یہ مجلہ تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ روضۃ المدارس جو ہے عربی ادب کے احیاء دوبارہ زندہ کا نشأت ثانیہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ مغربی افکار و علوم کی نشر و اشاعت کا اس سے کام لیا گیا۔ تو یہ اخبار، یہ مجلہ بھی بہت اہم تھا، اس میں لوگوں کے مقالات اور مضامین شائع ہوتے تھے۔ اس کے بعد ایک محمد بقلی اور ابراہیم دسوقی رائٹر ہے، ان دونوں کی نگرانی میں ایک پرچہ نکلا تھا الیعصو۔ یہ خاص سائنسی اور طبی جو اصطلاحات تھی اس کا متبادل اپنی زبان میں پیش کرنے کا کام کرتا تھا۔ پھر ایسے ایک پرچہ نکلا تھا وادی النیل، یہ ایک بڑے صحافی تھے عبداللہ سعود، تو یہ مختص میں ادبی مضامین ہوتے تھے۔ ایسے ایک ابراہیم ویلحی، انہوں نے بھی پرچہ نکالا تھا نزہۃ الافکار۔ حالانکہ نیپولین سے پہلے یہ سب چیزیں بند تھیں، کا وجود نہیں تھا، کہ بہت لوگ چھپ کے کام کرتے تھے۔ آگے اقتباس آ رہا عبداللہ ندیم کا، ان کا بھی ایک پرچہ تھا التنقید والتبکید۔ ایسے ایک اچھا پرچہ تھا الطائف۔ یہ سب ابتدائی اخبارات اور رسائل ہیں جن میں لوگوں نے آزادی کے ساتھ لکھنا شروع کیا تھا۔ ایسے ایک ہے یعقوب صنوع، ان کا ایک پرچہ نکلا تھا ابو النظارہ، جو مصری تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا سیاسی اور مزاحیہ اخبار تھا۔
اور اس اخبار میں اسماعیل پاشا کی جو پالیسی تھی، جو اس کی سیاسی اس کا موقف تھا، اس پر بس سخت تنقید کی جاتی تھی۔ پھر بعد میں اور جب ماحول بنتا چلا گیا، لوگوں کو آزادی ملتی چلی گئی، خاص طور سے جمال الدین افغانی کی آمد، پھر مفتی محمد عبدو کی اصلاحی اور تجدیدی جو کوششیں ہو رہی تھی، ان کے نتیجے میں ان دونوں نے بھی ایک پرچہ نکالا، الاحرام، جو کہا جاتا ہے اس وقت مصر میں سب سے قدیم پرچہ الاحرام نکلتا ہے، یہ سرکاری ہے۔ اور ایک تھا المقطب، یہ دو پرچے رسالے جاری کیے۔ اس میں نشست ثانیہ کی نئی بیداری کی روح اور جو حکومتی نظام تھا اس پر تنقید بھی ہوتی تھی۔ ادبی لحاظ سے اسے مختلف اسالیب بیان کی تدبیر ڈالی ہے۔ وہ اخبار ہے المؤید۔ المؤید یہ ایک تھے شیخ علی یوسف، یہ اس کے ایڈیٹر بانی تھے۔ ایسے عبداللہ ندیم کا پرچہ اور تھا الاستاذ، اور مصطفیٰ کامل جو سیاسی لیڈر تھے، ان کا اخبار نکلا تھا اللیوا۔ اور جو حزب الامہ سیاسی پارٹی تھی، اس نے الجریدہ نکالا۔ ایسی پرچہ تھا مصباح الشرق، یہ مزاحیہ رسائل میں تھا۔ ان میں سب سے زیادہ المؤید تھا، اس نے اصول کی تبدیلی میں بڑا کردار ادا کیا کہ خود مصطفیٰ لطفی منفلوطی کی جو کتاب ہے النظرات، النظرہ کے عنوان سے وہ اسی میں لکھتے تھے، اور یہی وہ پرچہ ہے جس کے تعلق سے محمود عباس عقاد نے لکھا ہے کہ سالوس 3 لوگ، طه حسین اور حسن زیات اور احمد زناتی، ان کو کہتے ہیں تگڈا، تینوں ساتھ رہتے تھے۔ تو یہ دونوں یوم الاربعاء اس دن کا انتظار کرتے تھے کہ اخبار نکلے گا پرچہ اور منفوذی کا نظرہ آئے گا، اس کو پڑھیں گے، اس کو دیکھ کر لکھیں گے۔ تو خود چوٹی کے لوگ ادیب ہیں، طه حسین تو اس کو کوئی دنیا تسلیم کرتی ہے، اور خود زیات، ان لوگوں نے بھی جو اپنا اسلوب بنایا تھا انداز تحریر، کس کو پڑھ کر؟ لطفی منفلوطی کو پڑھ کر۔ اسی لیے خاص طور سے جو ادب کا طالب علم ہے، جو عربی زبان سیکھنا چاہتا ہے، لکھنا چاہتا ہے، اس کو سب لوگ مشورہ یہی دیتے ہیں کہ وہ لطفی منفلوطی کی کتابیں پڑھے، خاص طور پر النظرات، العبارات۔ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاصہ تیار کرنا اور اس نہج پر لکھنے کی کوشش کرنا۔ پھر جو ماہنامے تھے، ہفت روزے تھے یا اسبوعیہ، جیسے الہلال ہے، السیاسہ ہے، البلاغ ہے، الکاتب المصری ہے، اور ایسی سب الکاتب ہے، الرسالہ ہے، احمد امین نے کہا تھا الثقافہ ہے۔ یہ سب بہت اہم رسائل ہیں جنہوں نے عہد جدید میں زبان و ادب کے میدان میں بیداری لانے اور ایک نئے اسلوب سے روشناس کرانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک پرچہ اور بھی تھا المقتطف، یہ علوم و فنون کے ساتھ ساتھ ادبیات کے موضوع پر بھی اہم تحریریں شائع ہوتی تھی۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وسائل النہضہ، ما ہی وسائل النہضہ و ابرزها، کہ جو نئی بیداری اس کے وسائل کیا ہیں، تو اس کے وسائل 5-6 بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں جو سر فہرست ذریعہ ہے وہ صحافت، یعنی پریس، اور پھر اخبارات۔ واشتہر فی ھذا العہد الشیخ عبداللہ ندیم، اسی عہد میں یعنی مفتی محمد عبدو کے عہد، ایک دوسرے ادیب عبداللہ ندیم ہیں جنہوں نے
اپنے زمانے کی اصلاحی کوششوں کے میدان میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا. وقت احرز مکانۃ مرموقہ اے مکانۃ سامیۃ بارزہ فی جہود الاصلاح، یعنی من حیث القوم تمام میدانوں میں اصلاح کی جو کوششیں ہو رہی تھی ان میں یہ بھی شریک تھے. وخدم امته بخطابته وکتابته المقصرتین، انہوں نے اپنے قوم کی خطابت سے اور اپنی تحریر سے بہت مدد خدمت کی ہے. وقد كان احد رواد الخطاب الوطنی الحدیثہ، کہ نئی قومی جو تقریر یا خطابت تھی اس کے یہ نمائندہ خطیبوں میں شمار ہوتے ہیں. اس لیے خطابت بھی گویا کہ اسی کا شکار تھی، زوال. تو عہد جدید میں خطابت کے میدان میں تبدیل آنے والوں میں عبداللہ ندیم بھی پیش تھے. ان کے اسلوب کے نمونوں میں سے ایک وہ نمونہ ہے ما کتبہ فی العدد الاول، جو انہوں نے اپنے اخبار کے پہلے شمارے یعنی تنقید و تبکید کے پہلے شمارے میں لکھا تھا. وَبِهِ يَظْهَرْ كَيْفَ كَانَ أُسْلُوبُ الصَّحَافَةِ بِالْعَصْرِ، اس نمونے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے ان کے زمانے میں صحافت کا انداز کیا تھا.